حکومتیں ملوث نہیں تھیں. پہلی بار جو باقاعدہ حکومت ملوث ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے. اور ملوث اس طرح نہیں ہوئی کہ اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے، جیسے تو افغانستان بھی ملوث تھا. قانون سازی کے ذریعے احمدیوں سے ان کے تمام بنیادی حقوق چھیننے کی کارروائی میں پاکستان تنہا ہے اور ممتاز ہے. کسی عرب ملک نے بھی یہ بات نہیں کی. اس لیے ہم عرب ممالک میں بالکل جاتیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہوتا ہے، مذہب کی خاطر قربانی دینی پڑتی. اور جب پاکستان میں حکومت یہ کرتی ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے والا ملک ہے. تمہاری طرف آتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اپنے حقوق مانگتا ہے، دنیا کی دوسری عالمی برادری کی تنظیموں میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہم ان سب اقدار کے علمبردار ہیں جن پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اور عملاً یہ سلوک ہے. ڈیموکریسی کے دعوے کرتا ہے اور ڈیموکریسی کے نام پر انسان کو اپنے ملک کے باشندوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رہا ہے. بس ہمارا احتجاج محض مذہبی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کے متعلق نہیں ہے. ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس دوگلے پن کے خلاف ہے اور کھل کر یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ اس ملک سے جب تم معاملات کرتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ کردار ہے. ان کو دباؤ ڈالیں، ان پہ زور دیں تاکہ بنیادی انسانی حقوق پھر بحال ہو جائیں. پھر بھی چلتا رہے گا. ہم نے کب امریکہ کے سامنے جا کے کہا ہے کہ فلاں آدمی بیچارے کوئی پکڑا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ان کی حمایت کرو؟ میں تو اصولاً اس بات کے خلاف، میں تو ایک اصولی جنگ کا قائل ہوں. اور جب تک پاکستان میں یہ لیجسلیشن قائم ہے جس نے ڈیموکریسی کو پامال کرتے ہوئے مذہب کے معاملے میں اس وقت دخل دیا جبکہ ڈیموکریسی مذہب کے نام پر دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، کہیں اس کا تصور موجود نہیں. جب تک اس سال پر قائم ہے یہ احتجاج ہم دنیا کے سامنے کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق. سمجھ گئے؟ شکریہ. حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. کس لندن سے؟ ایسٹ لندن سے؟ ہینڈن سے. اچھا ہینڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی. ٹھیک ہے. اور حدیث نبی بھی واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے. درست ہے. سوال یہ ہے مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہے جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. خوشی رکھیں. بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے سے موقع نہیں ملا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات. اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ درست. اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں، لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. درست. ٹھیک. اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی. اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا، یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے. نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے. درست.
آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. درست؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلاکہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لاکن کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے. اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا. یہ مقام مدح کا مطلب ہے. کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی. اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھوسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت پر سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں. اکثر انہوں نے مولویوں سے سنا ختم 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 ختم، اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے، کھانا ختم کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں اس سے رسول آیا ہوا ہے کہ جس نے سب نبیوں کو ختم کر دیا. کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. امر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہل عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سند ہے، وہ حرف آخر ہے، زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے. یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوا اور اہل عرب فصحائے عرب نے کیا. متنبی ایک شاعر ہے، مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس زمانے کے اہل علم اور اہل ادب کے سامنے تھا. اس کی کتاب پر لکھا ہوا دیوان پر خاتم الشعراء، خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشعراء. اور حکمت کا بادشاہ ابو سینا کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب پر، ان کے دیوان پر القانون جو ان کی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے خاتم الاطباء اور خاتم الحکماء. ہر